قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد قبر میں کیا؟ قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خشنودگی کی طرف نکل کر چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مسکزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں اور اسے لے کر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں اور فرشتوں کہ جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم اور تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں اور جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور پھر میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ پھر وہ ان کے صحیح جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں بے شک تو صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور قبر کو بہت کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال حسین اور خوبصورت لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور میت کو رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ ایک کافر کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستوں، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و
ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، پھر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لاعلمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو؟ پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد امالی ایسی صورت میں آتی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور پرنور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مکالمے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا۔ مجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے۔ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہی اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کی بری باتوں سے روکتا تھا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا، یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں اور اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف دلایا نہیں تھا کہ میں تنگ اور تاریک اور بدبودار خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں، اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کرایا ہے۔ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب اور تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اے شخص، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والے سے عبرت حاصل نہیں کی، اور تو نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو چکے، چاہے اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین موقع تھے کہ تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور
बुरे अफ़ाल का तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफ़ी मोहलत मिली हुई थी, तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जहन्नम की खंदकों में से एक खंदक है। ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाती है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ए उमर, तुम अपने को मरने पर कैसा देखते हो कि लोग तुम्हारे लिए 4 गज लंबी और 1.25 गज चौड़ी कब्र खोदे, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाए और फिर तुम्हें ले जाकर कब्र में रखकर चले आए। उनके नकीर बिजली की तरह आँखें चमकाते, बादल की तरह गरजते, बाल ज़मीन पर लटकाते और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आएँ और वह आकर तुम्हें झिंझोड़े। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अक्ल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया, हाँ, अक्ल तुम्हारे साथ ही होगी। तो हज़रत उमर ने यह अर्ज़ किया कि तो फिर मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे दूँगा। एक रिवायत है कि कब्र में सवाल जवाब सिर्फ़ उम्मत मोहम्मदी की खुशबूसियत है। अंबिया ये सादिकीन की उम्मत पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अज़ाब नाजिल हो जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वो अज़ाब को माकूफ़ कर दिया गया और उसकी जगह मुनकरीन नकीर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया। और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता उससे भी सवाल और जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बंदा ये मोमिन का तोहफ़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का तोहफ़ा मौत है और उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि यह बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं? उन्होंने फरमाया, इसलिए घबराते हो कि तुमने आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया को आबाद किया, लिहाजा आबदीन से वीराने में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा, आप सही फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की ज़िंदगी पर यकीन हो और अपने नेक अमाल के बदले वहाँ अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और यह समझता हो कि इस आलम से दोस्त अहबाब को छोड़कर चला जाऊंगा, तो बरज़ख में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराए और इस ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी पर क्यों तरजीह दे। हदीस में है कि 2 चीज़ों को इंसान मकरूह जानता है, एक तो मौत है, हालांकि मौत उसके वास्ते फितने से बेहतर है। दूसरी मुफलिसी है, क्योंकि मुफलिसी हिसाब देने के लिए आसान है। उलेमाओं ने फरमाया है कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामात देगा। पहली जल्द तौबा, दूसरी दिल की कनायत और तीसरी इबादत में दिल जमाई और इल्मिनान। और क्यों मौत को भूल जाएगा, उस पर 3 बलाएं नाजिल होंगी। पहली तौबा की उसको तौफीक नहीं होगी, दूसरी थोड़ी चीज़ उसको अनाअत ना करेगी और तीसरी इबादत में सुस्ती करेगा। किसी शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, तो आपने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करे और नेक अमाल से मौत के बाद का
सामान दुरुस्त करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आँख खुलेगी। ए मुसलमानों, मौत और आलमे बरसक की हकीकत तुम पर वाज़ेह हो चुकी है। तुम खुद व खुद सोचो कि जो ज़िंदगी तुमने गुजार चुकी है उसमें आखिरत के लिए क्या क्या सामान मुहैया करा रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यहाँ किसी के बारे में यह पता करना मुमकिन नहीं है कि वह गुनहगार है या नेक। हो सकता है हमारी नज़र में सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हो, लेकिन नेकियां भी मौजूद हो जो उसकी बुराइयों को धोने वाली हों, और वो हमारी नज़र से पोशीदा हो। इसलिए हर शख्स को अपने गुरूर गुनाहों और ख़ताओं पर नज़र रखना चाहिए, अपनी इस्लाह की फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की बुराई करने से परहेज़ किया करो, अपनी ज़िंदगी को संवारने की जिद्दोजहद किया करो, ताकि आखिरत के लिए बेहतरीन सामान जमा कर सको और तुम अल्लाह ताला की खुशनुदगी हासिल कर सको। शराब पीना, ज़िना खोरी, चोरी, जुबा, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, एब, जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म की बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके कि हमें किस कदर के सख्त अजाब हमें इसी गुनाह के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से तौबा करो और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, रहम, दिली मोहब्बत और भाईचारा, ऐसे तमाम नेक कामों पर दिल से अमल करो। तुम्हारे यह सभी आमाल आखिरत में काम आएंगे और तुमको अजाब से महफूज रखेंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।